السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتویں جماعت کے پیارے بچوں، میں ظہور احمد بٹ ٹیچر یو پی ایس آفن سے آپ کے ساتھ ایک بار پھر۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ لیسن میں ہم نے آپ کے اس کتاب سے یعنی بحرستان اردو سے ایک لیسن مکمل کی تھی۔ اس سبق کا نام تھا، لیسن کا نام تھا ڈاک کا انوکھا ٹکٹ، ڈاک کا انوکھا ٹکٹ۔ ٹھیک ہے نا بچوں، تو یہ ہم نے مکمل کی تھی، تو اس کا سبق ہم نے پڑھا تھا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے جانا کہ یہ سبق جو تھا یہ کتے کے بارے میں تھا، کتے کے بارے میں تھا، اور جو کتا جاپان کے ایک کتوں کے نسل سے تعلق رکھتا تھا۔ تو پیارے بچوں، یہ ہم نے مکمل کیا لاسٹ لیسن میں۔ تو آج جو ہے آج ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں پیج نمبر 55، پیج نمبر 55 آپ کے اس کتاب پہ پیج نمبر 55 جو ہے، تو یہاں یہ سبق جو ہے یہ مکمل ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ کچھ لفظ ہیں اور ان کے معنی لکھے گئے ہیں یہاں پہ۔ تو جو اس سبق میں آئے تھے لفظ، تو پہلا لفظ ہے یہاں پہ پرورش کرنا، پرورش کرنا، ٹھیک ہے نا۔ تو پیارے بچوں، ان کا معنی دیا گیا ہے آگے، تو آپ یہ غور سے دیکھیں گے اور یاد کرنے کی کوشش کریں گے گھر پہ۔ تو لکھا ہے پہلا لفظ جو یہاں پہ لکھا ہے وہ ہے پرورش کرنا، پرورش کرنا۔ تو پرورش کا معنی ہے پالنا پوسنا، پالنا پوسنا، ٹھیک ہے نا۔ تو یادگاری ٹکٹ، لفظ دو جو یہاں پہ ہے، دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے یادگاری ٹکٹ۔ تو اس کا معنی ہے کسی شخص یا واقعے کے بارے میں ڈاک ٹکٹ، ڈاک ٹکٹ، کسی شخص یا واقعے کے بارے میں ڈاک ٹکٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے اس کا معنی ہے نا یادگاری ٹکٹ کا معنی۔ تو ایسے ہی پیج 56 پہ باقی الفاظ ہیں۔ تو پیج نمبر 6 پہ ہم 56 پہ دیکھتے ہیں پلا۔ تو پلا کا معنی ہے کتے کا چھوٹا بچہ، جو ہمارے سبق میں آیا تھا۔ تو ایک اور ہے یہاں پہ استقبال، استقبال، استقبال کا معنی ہے پیشوائی یا سواگت، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسا ہی ہے بلا ناگا، بلا ناگا، اور بلا ناگا کا معنی ہے روزانہ یا مسلسل یا متواتر، ٹھیک ہے نا۔ یہ الفاظ آئے ہیں، یہ لفظ آئے ہیں ہمارے اس سبق میں، اس کا معنی بھی اس وقت میں نے بتایا ہے۔ تو یہاں ایک اور لفظ ہے معمول۔ معمول کا معنی ہے وہ بات جو روزانہ کی جائے یا روزانہ کیا جانے والا کام، ٹھیک ہے نا، اسے کہتے ہیں معمول۔ تو ایک اور لفظ ہے منہ لٹکائے ہونا، منہ لٹکائے ہونا یعنی مایوس ہونا، ناراضگی یا شرمندگی سے منہ جھکانا، ٹھیک۔ تو متصل، متصل کا معنی ہے پاس، قریب، نزدیک، ٹھیک ہے نا، نزدیک، قریب۔ تو نقاب کشائی کرنا، نقاب کشائی کا معنی ہے پردہ اٹھانا یعنی نمائش کرنا، پردہ اٹھانا، کھولنا، ٹھیک ہے نا۔ تو منتظر، منتظر کا معنی ہے انتظار کرنے والا، انتظار کرنے والا یا راہ ٹکنے والا۔ تو زبان پر چڑھنا، زبان پر چڑھنا کا معنی ہے ورد زبان ہونا، ورد زبان ہونا، بار بار دہرانا، ٹھیک ہے نا۔ تو تکیہ کلام ہونا، ٹھیک۔ تو پیارے بچوں، یہ تھے اس کے الفاظ اور ان کا معنی، یہ یاد کرنا ہے، یہ ضروری یاد رکھنا ہے، یہ الفاظ معنی۔ تو اب جو ہے اب یہاں پہ سوالات ہیں، ٹھیک ہے نا، پارٹ 2 جو ہے یہ، اور اس کے سوالات جو دیے گئے ہیں ان کا میں نے جواب لکھ کر رکھا ہے کاپی پہ۔ تو پہلا سوال ہے پیارے بچوں، بڑے لوگوں کے نام، بڑے لوگوں کے نام ڈاک ٹکٹ کیوں جاری کیے جاتے ہیں؟ بڑے لوگوں کے نام ڈاک ٹکٹ کیوں جاری کیے جاتے ہیں؟ یہ سوال یعنی بڑے لوگوں کے نام پہ ڈاک ٹکٹ کیوں جاری کیا جاتا ہے؟ تو پیارے بچوں، اس کا میں نے یہاں پہ جواب لکھ کے رکھا ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے نا، اور جواب ہے اس کا، جواب میں نے لکھا ہے، سوال جو ہے وہ کاپی پہ نوٹ بک پہ آپ دیکھ سکتے ہو، کتاب پہ دیکھ سکتے ہو، پیج نمبر ہے 56، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کا جواب میں نے لکھا ہے بڑے لوگوں کے نام، بڑے لوگوں کے نام ڈاک ٹکٹ، ڈاک ٹکٹ اس لیے جاری کیے جاتے ہیں تاکہ ان کی مثال دنیا میں باقی رہے،
میں نے تھوڑا شارٹ ورڈز میں میں نے لکھا ہے، یہاں پہ بالکل شارٹ کیا ہے یاد رکھنے کے لیے. تو میں نے لکھا ہے بڑے لوگوں کے نام ڈاک ٹکٹ اس لیے جاری کیے جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ ان کی مثال دنیا میں باقی رہے، تاکہ یہ جو انہوں نے کچھ کارنامے کیے ہوتے ہیں جب ان کے نام پہ ٹکٹ جاری ہوتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کوئی نہ کوئی کام دنیا میں اچھا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان کی مثال جو ہے وہ دنیا میں باقی رہ جاتی ہے. تو یہ میں نے اس کا لکھا ہے ساتھ میں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا. تو اب جو ہے سوال نمبر دو ہے کہ حاجی کا معمول کیا تھا. حاجی کا معمول کیا تھا، یعنی حاجی ہر روز کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو اس کا جواب میں نے لکھا ہے پیارے بچوں، کیا لکھا ہے میں نے؟ حاجی اپنے مالک کے ساتھ، یہ جواب ہے اس کا. حاجی اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا، ٹھیک ہے نا، صبح کو اسٹیشن جاتا اور شام تک اس کا انتظار کرتا رہتا، ٹھیک ہے نا. اور جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا. حاجی کا یہ روز کا معمول تھا اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا، ٹھیک ہے بچوں. تو یہ اس کا جواب ہے سوال نمبر 2 کا، یعنی حاجی کا معمول کیا تھا. حاجی کا معمول کیا تھا؟ حاجی، جواب ہے اس کا یہ، حاجی اپنے مالک کے ساتھ ہر روز صبح کو اسٹیشن جاتا اور شام تک اس کا انتظار کرتا، ان کا انتظار کرتا اور جب شام کو گاڑی آتی تو وہ اپنے مالک کا استقبال کرتا اور ان کے ساتھ گھر واپس آتا. حاجی کا یہ روز کا معمول تھا اور اس میں کبھی فرق نہیں پڑتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے سوال نمبر 2 کا جواب. تو پیارے بچوں سوال نمبر 3 جو ہے، سوال نمبر 3 کیا ہے؟ جاپان کے لوگوں نے حاجی کا مجسمہ کیوں بنوایا، ٹھیک ہے نا. یہ سوال نمبر 3 ہے. تو اس کا جواب میں نے لکھا ہے، جواب سوال نمبر 3 اور جواب ہے اس کا، جاپان کے لوگوں نے حاجی کا مجسمہ اس لیے بنوایا تاکہ آئندہ کے لیے یہ ایک زندہ مثال قائم رہے کہ حاجی کتنا وفادار تھا، ٹھیک ہے نا، یہ کہ حاجی کتنا وفادار تھا. تو یہی میں نے لکھا، یعنی کہ جاپان کے لوگوں نے حاجی کا مجسمہ اس لیے بنوایا تاکہ آئندہ کے لیے، یعنی آئندہ لوگوں کے لیے کیا رہے، یہ ایک زندہ مثال قائم رہے کہ حاجی کتنا وفادار تھا، اپنے مالک کے لیے. تو ایک اور ہے سوال نمبر 4، جاپان کے گیتوں اور نظموں میں کس کا نام زندہ ہے. آسان سا سوال ہے، کس کا نام زندہ ہے؟ کیونکہ جب جاپان کے اندر حاجی کی شہرت پھیل گئی تو لوگوں نے اس کے نام پہ نظمیں اور اس کے نام پہ گیتیں لکھنے شروع کی. تو وہی ہے، جاپانیوں کے گیتوں اور نظموں میں حاجی کا نام زندہ ہے. یہ ہے سوال نمبر 4 جو ہے اس کا جواب، ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ جاپان میں حاجی کی شہرت جو ہے وہ پھیل گئی تو حاجی کے نام پہ پھر نظمیں لکھی گئی اور گیتیں لکھی گئی. اس کے علاوہ حاجی کے نام پہ کچھ چیزوں کے نام رکھے گئے، یعنی حاجی چاکلیٹ جو ہم نے پرسوں پڑھا ہے، حاجی بسکٹ وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں اس کے نام پہ بنائی گئی. تو پیارے بچوں یہ تھا لیسن جو ہم نے آج مکمل کیا، ڈاک کا انوکھا ٹکٹ، اس کے سوال وغیرہ سب کچھ ہم نے مکمل کیے یہاں پہ. تو اسی کے ساتھ یہ لیسن آج اختتام ہو جاتا ہے یہاں پہ. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب جب ہم انشاءاللہ نیا لیسن شروع کریں، نیا سبق شروع کریں تو کوشش کریں گے انشاءاللہ نیا سبق جو ہے شروع کریں گے آئندہ اس لیسن میں، آئندہ کلاس میں. تو تب تک کے لیے خدا حافظ.